اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم. بھئی عیسیٰ ابن مریم اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہے. یہ درست نہیں ہے کہ لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، وہ احادیث قطعاً جھوٹی واقعہ ہے. اذکر نعمتی علیکم، یاد کرو میرے احسان تم پر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت میں نے آپ کی تائید کی جبریل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جس وقت میں نے سکھائی آپ کو کتاب، والحکمت، اور اس کے شایان شان عقل، والتوراۃ والانجیل، اور توریت و انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب بنانے لگے آپ مٹی سے پرندے کی طرح، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، بس آپ پھونک دیتے اس میں، بس وہ ہو جاتا اڑتا ہوا میرے حکم سے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ دم درود میں اثر ہے، پھونک مارنا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ دم کے ذریعے بیماریاں تکلیفیں اڑ جاتی ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ دم کے ذریعے اور کلمات کے ذریعے ایک آدمی ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے. وَتُبْرِحُ الْأَكْمَحَ، اور آپ ٹھیک کر رہے تھے مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، برس والے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا اسرائیلیوں کو آپ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ آپ آئے تھے ان کے ہاں معجزات لے کر. فقال الذین کفروا، بس کہنے لگے کافر لوگ، منہم ان میں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر جادو واضح. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو، یعنی حواریوں کے دل میں ڈالا، وحی مانا دل میں ڈالنا، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے پیغمبروں پر. قالوا آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہی ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون، جبکہ کہا حواریوں نے، حضرت کے صحابہ کو حواری کہتے ہیں، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا ہو سکتا ہے تیرے رب سے کہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے، خالی دسترخوان نہیں، روٹیوں سے بھرا ہوا. قال اتقوا اللہ، اللہ حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. قالوا، کہنے لگے، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ کھائی لے اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن رہے ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ بولا ہمارے ساتھ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم رہیں اس پر گواہان. عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. فرمایا کہ مت پوچھو نہ ایسی چیزیں کہ پریشان ہو جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ غلطیاں کی تھی. کبھی کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، مار دیے. کبھی کہتے لن نصبر علی طعام واحد، تو پیاز لہسن مسور دالوں میں الجھا دیا. وباؤ بغضب علی غضب. یہ ایک نیا سوال انہوں نے شروع کر لیا، یا خدایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھوا کرو نیم ٹٹو ناس نہیں، خبر اب ہوئی گی نا ایسا. اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ آسمان سے پکی پکائی روٹی آ جائے، اور ہم پکانا اور بیج بونا اور فصلیں لگانا، کٹوانا، صاف کرنا،
پھر بڑی مشکلوں سے بس تیرا رب جو ہے نا ہمارے لیے صبح و شام دسترخوان میں روٹیاں بھیجے اور ہم کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اس کا مصداق اس زمانے میں طالب علم ہے، یہ اپنا سبق پڑھتے ہیں دن رات، اور ان کے لیے تمام انتظام ہوتا ہے، جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے دسترخوان لگ جاتے ہیں اور شیر ببروں کو اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، پہلوان شیر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور راستے تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں بھوک لگتی ہے بہت زیادہ۔ وہ خدا کے بندو تمہارے لیے پکا ہے، عزت و آرام سے جاؤ، جب تک تم نے کھایا نہ ہو اور تمہیں کھلایا نہیں ہو ناظم صاحبان بیٹھتے رہیے، وہ نگرانی کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ تقریباً تمام چیزوں کے انظار اور اشباح دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ محنت مشقت سے جو رزق ملتا ہے خود بخود شکر ادا ہو جاتا ہے۔ محنت مشقت سے جو رزق ملتا ہے، جو نعمت ملتی ہے، اس کا تو شکر ہو جاتا ہے۔ خدایا تھک گیا، رب کریم بہت محنت کرنی پڑی۔ ایک کارخانے دار سے میں نے پوچھا، بہت وقت کی بات ہے، میں نے کہا سو رہے ہو؟ نہیں جی توبہ، 4 گھنٹے پہلے فیکٹری میں آ کے کھڑا ہوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے بچوں کے لیے روٹی کماتے ہیں۔ لیکن جو رزق تیار ملتا ہے، اس زمانے میں دینی مدرسوں کے دشمن بہت زیادہ ہے، تو خدا تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر خوب نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ 1500 2000 مہمان سنبھالنا اور ان کے لیے کھانا ناشتہ سحری افطاری پورا کرنا۔ آپ کے گھر میں جب 2 مہمان آ جائیں گے نا تو پہلے دن تو بڑے زور و شور سے بریانی، قورمہ، تافتان، چپاتی، دالیں، سبزیاں، 2-3 قسم کا رائتا، شام کو پھر 3 سالن وہ ہوں گے، 1 اور بچ جائے گا، اگلے دن 2 ہو جائیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ جانا کب ہے، جانا کب ہے۔ 3 دن پورے نہیں ہوئے تو سوچیں گے کہ یہ جا کب رہا ہے۔ کہتے تھے 3 دن تھے مہمان تھے، 4تھے دن بےایمان، مشہور ہے نا۔ اور حدیث میں بھی الجائزہ الی 3 ایام، مہمانی کا حق تو 3 دن ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو جب ہمارا مہمان ہو، یہ طلبہ تو خدا کے مہمان ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، مفسرین و محدثین کے مہمان ہیں، اس لیے ان کی مہمانی طویل و عریض ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھے کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول، اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تھا تمہیں؟ پیغمبروں سے تو یہ سوال ہے، اور سورۃ اعراف میں ہے کہ امتوں سے بھی سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو؟ اللہ قالوا، پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں غیب اور چھپی چھپائی چیزوں کے۔ یہ کیسے کہا لا علم لنا؟ جیسے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا۔ یہ بارگاہ الوہیت کے آداب ہے، جو بھی پیش ہوگا سب سے پہلے وہ اپنا علم نفی کر لے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ شروع میں جب یہ گھبرا جائیں گے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین، اس وقت کہیں گے لا علم لنا۔
بعد میں ان کے اوسان بحال ہو جائیں گے اور ان کی طبع تسلی ہو جائے گی، اور حق تعالیٰ نے جو اعلان کیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے مطابق ان کے پیر جم جائیں گے، پھر تفصیلات شروع ہو جائیں گی۔ قیامت کا دن بہت تکلیف کا دن ہے، اللہ آسان فرمائے۔